کہ آج کل تو تعلیم کے ماہرین جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی باہر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رحم کے اندر اگر بچہ ہے تو اس کے بچے کو کیسا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ رحم کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ماں اگر نمازی ہے تو بچہ ماں کے رحم کے اندر ہی نمازی بن جاتا ہے۔ ماں اگر قرآن خواہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، بچہ اس پڑھنے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس بچے کو قرآن پڑھانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے فیملیئر ہو گیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر وہ قرآن سنتا رہا۔ لیکن ماں اگر سارا دن میوزک سنتی ہے، رقص و سرود کی محفلیں اور مجلسیں، اور خصوصاً آج کل تو وہ مجلس گھروں کے اندر، اس میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر پہلے تو کوئی ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا، ابھی تو ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو سارا دن گھروں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ خبروں کی ضرورت ہے، خبروں کے ساتھ بس یہ آتا رہتا ہے۔ لیکن دن اور رات میں گھر میوزک سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح میوزک کے عادی، رقص و سرود کے عادی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو قرآن پڑھانا پھر مشکل ہوتا ہے، ان کو دین کی بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے، مسجدوں میں بچے آتے ہیں، مدرسوں میں بچے آتے ہیں، جو بچے اور بچیاں اپنے قاری اور اپنے استاد کا سبق بہت جلد لے لیتے ہیں، بہت جلدی ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا بچہ ہے جس کے ساتھ جتنی محنت کی جائے اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہ ماں کا کام ہے، یہ سارا کمال بھی ماں کا ہے اور یہ نقصان بھی ماں کا ہے۔ اس لیے مائیں اپنے اس عظیم کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ماں کا گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ وہ مدرسہ قاری صاحب اور مولانا صاحب کا درس نہیں ہے، یہ مدرسہ ماں کا گود ہے۔ اپنے گود میں جو بچے مائیں پالتی ہے، ماؤں کی ذمہ داریاں ہے، ان بچوں کو وہ کیسے بناتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ